السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ چائنا نے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی اور بھارت کسی بھی صورت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب یہ علاقہ دوبارہ لے سکے۔ یعنی اب مودی تو نہرو کی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تھرو دا چائنیز آؤٹ، مگر ایک چیز کا کریڈٹ مودی کو جاتا ہے کہ وہ حقیقت پسند ہے، ریئلسٹ ہے، اس کو گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے، چپ ہے اور اچھے وقت کا ویٹ کر رہا ہے، کیونکہ مودی کو معلوم ہے کہ بھارتی فوج موجودہ وقت کے حساب سے ویل ایکوپڈ نہیں ہے، نہ ہی ویل ٹرینڈ ہے، کیونکہ زمینی، فضائی اور بحری لڑائی کے حوالے سے چائنا ہر لحاظ سے بھارت سے بہتر ہے۔ چائنا کے پاس زیادہ اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، چائنیز میزائلز کی رینج زیادہ ہے، چائنیز ریڈار دنیا کے بہترین ریڈار ہیں اور اس کے ایئر کرافٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور بھارتی فوج کے لیے ہتھیاروں کے حوالے سے چائنا کا مقابلہ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ چائنا کی معیشت بھارت سے کئی گنا بڑی ہے اور معیشت سے بھی زیادہ بھارت کے پاس پلاننگ کا فقدان ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستانی معیشت سے بھارتی معیشت 9 گنا بڑی ہے، مگر پھر بھی بھارت کی پاکستان کے خلاف آفینسو کیپیبلٹیز انتہائی لمیٹڈ ہے اور یہ ڈیفنس کیپیبلٹیز بھارت ایک دن یا چند ماہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ کئی سالوں پہ محیط پلاننگ اور تیاری کی ضرورت ہے۔ 1962 کی چائنا بھارت لڑائی کے دوران بھی نہرو نے حواس باختہ ہو کے امریکی جان ایف کینیڈی سے ایئر کرافٹ اسکواڈرن مانگا تھا اور تقریباً 6 دہائیوں بعد بھارت ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہے، یعنی کچھ زیادہ نہیں بدلا۔ ابھی بھی بھارت جو دنیا سے ایمرجنسی بنیادوں پر بغیر سوچے سمجھے اسلحہ خرید رہا ہے، اس کا بھارتی فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ بھارت کا اگر مقابلہ کیا جائے تو صرف سعودی عربیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک اس وقت اسلحہ خریدنے پر خوب پیسہ لگا رہے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان ہتھیاروں سے لیس ہے لیکن بغیر کسی مقصد کے۔ عسکری ماہرین کے نزدیک بھارت بہت پاپڑ بھی بیلے تو چائنا کی فوجی اعتبار سے تباہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی ایسا مہلک وار کر سکتا ہے جس میں چائنا کا بڑا نقصان ہو۔ ایسی تمام صورتحال میں بیجنگ چاہتا ہے کہ شیوک دریا کی سیدھ کو لداخ میں ہندوستان کی سرحد بنائے تاکہ کئی بلین ڈالرز کا چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہندوستانی فوج سے مزید دور ہو جائے، اور یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ تبت سمیت پنجاب، درہ، شارع قراقرم اور اکسائی چند بھارت کی نظر سے دور رہے۔ اب بھارت کے پاس سوائے سر خم کرنے کے کوئی چارہ نہیں بچا۔ چائنا کا پلان یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ سے بحیرہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں تجارت کو چائنا کنٹرول کرے اور ساتھ ہی جبوتی میں واقع چائنیز اڈا جو ہے وہاں سے افریقہ اور سوئس نہر سے سمندری راستے پر اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اسے دونوں گوادر اور جبوتی اڈوں کا اسٹریٹجک محل وقوع کسی بھی فوجی منصوبہ ساز کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس تمام منظرنامے میں بھارت کی صورتحال دن بدن بیک ٹو ورس ٹو اگلی ہو رہی ہے۔ انڈیا اس وقت خاموش ڈپلومیسی کی جانب گامزن ہے، یعنی صرف چپ رہو، جو کہا جا رہا ہے کرتے جاؤ۔ اس حوالے سے حاضر سروس سینئر جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت کو دوہری مشکل کا سامنا ہے۔ ایک طرف چائنا پینگوانگ جھیل میں فوجی موجودگی پر مزید ہے، دوسری جانب بھارتی علاقوں میں بفر زون قائم کیا جا رہا ہے۔ دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیں اپنے ہی علاقے سے 1.5 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اس سے بھارتی حکام پریشان ہیں کہ اگر کوئی مستقل حل نہ ڈھونڈا گیا تو یہی حقیقی کنٹرول لائن LAC قرار پائے گی۔ بھارت ہر طرف، ہر محاذ، ہر جانب، ہر جگہ شکست سے دوچار ہے۔ اس میں قصور بھارت کا اپنا ہے، جو سازشیں اور توسیع پسند اقدامات وہ کرتا رہا ہے، اب وہ سب اس کے گلے پڑ چکا ہے اور اس وقت بھارت خطے اور عالمی سطح پہ مکمل تنہائی کا شکار دیکھا گیا۔ ہندو انتہا پسند حکومت کا سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت اور اس صدی کی نئی بڑی طاقت بننے کا خواب ریت کے بنے ہوئے تاج محل کی طرح ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی طرح گریٹر انڈیا کا خواب وہی محرک ہے جو ہندوستان کو ہر لحاظ سے جارحانہ پالیسیز اپنانے پہ مجبور کیے ہوئے ہیں۔ موجودہ علاقائی سرحدی تناظر میں چائنا اور ہندوستان کے درمیان جاری چپکلش میں پوری دنیا کی توجہ ان کی طرف مضبوط کرا دی ہے۔ دونوں ممالک ہی ایٹمی اور اقتصادی قوت رکھتے ہیں اور موجودہ اور اگلی صدیوں کے لیے اپنا اپنا ورلڈ آرڈر متعارف کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں فرق بے حد واضح نظر آتا ہے۔ چائنا اپنی پرامن پالیسی کے تحت اپنے سارے اہداف کا حصول ممکن بنانا چاہتا ہے۔ ہندوستان اپنی جارحانہ اور دوگلی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے امریکہ بہادر کا جانشین بننے پر ہی مکمل یقین رکھتا ہے۔ بظاہر تو ہندوستان کی قوم پرست قیادت امن پسندی کا دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ چائنا نے اپنی تیز ترین اقتصادی ترقی سے ہندوستان کو ایسا خائف کر دیا ہے کہ اسے چائنا پہ کسی لحاظ سے بھی سبقت لے جانا ناممکن لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہے اور دفاعی اخراجات کے لحاظ سے تیسری بڑی قوت ہے اور اس کی حیثیت ایک اہم ملک کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ریاست اور 1947 میں تقسیم ہند سے سوویت یونین کا سب سے اہم اتحادی رہا، لیکن حالیہ تناظر میں ہندو قوم پرستی اور انتہا پسندی کے نشے میں چور ایک کھوکھلی ریاست جہاں کسی بھی قوم کے حقوق محفوظ نہیں، دنیا کی سب سے بڑی جیل
यानी वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर पर भी इसी कौम परस्त बेज़मीर हिंदू टोले का कब्ज़ा है। ये वो नाम नहाद जमहूरिया है जहाँ पे अदम एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार की अदम दस्तियाबी की बदौलत हिंदुस्तानी औरत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिनसी इस्तेहसाल का शिकार है। ये वो सेकुलर मुल्क है जहाँ ख़ुसूसन सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदी का प्रचार व कानून और सरकार लाजमी करार दिया गया। खित्ते में मुस्तकिल बेचैनी, हमसाया ममालिक में दरअंदाजी की मुजरमाना खुफिया पॉलिसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस के फार्मूले पर बनी खारजा पॉलिसी ही हिंदुस्तान को एक फाशिस्ट रियासत बनने में मदद देती है। पाकिस्तान 1947 से ही इस फितना परवर भारत की चालों की जद में अपनी बाइज्जत बका की जंग लड़ रहा है। मसला कश्मीर हो या सिंध तास मुआहदा और फिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गर्ज से रॉ के ज़रिए मशरक़ी और मगरबी सरहद की तरफ से दरअंदाजी के मुस्तकिल बुनियादों पर चलने वाली हिंदुस्तानी मनसूबा बंदी पे ये सब इस खत्े में हमतन एक जंगी कैफियत बर्पा किए हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बदनीयती पर मबनी इन इक़दाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लिहाजा कम अज़ कम चाइना ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। बावसूख ज़राए तो बताते हैं कि चाइना ने लद्दाख के इलाके में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया ताकि हिंदुस्तान दोबारा किसी भी मुहिम जी की जरूरत न कर सके और पाकिस्तान हर महाज पे चाइना के साथ शाना बशाना खड़ा है। आखिर में मैं गोएबल्स का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक जर्मन सियासतदान था जो हिटलर की गवर्नमेंट में प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। वो प्रोपेगेंडा में इतना माहिर था कि इसने बाम अरूज तक उसको पहुँचा दिया और ये वो शख्स था जिसने झूठ को भी सच साबित करके दिखाया। इसका तरीका वारदात था कि बार बार झूठ बोलें ताकि ये लोगों को सच नज़र आने लगे। यही इसकी वजह शोहरत थी। इसने अपने इस झूठे प्रोपेगेंडे से इत्तेहादी लीडर्स और इत्तेहादी फ़ौजों को सख्त परेशान किए रखा। मौजूदा दौर में भारत गोएबल फ़िलासफ़ी पर अमल पैरा है। भारत ने झूठ को अपनी मुल्की और गैर मुल्की पॉलिसी की बुनियाद बना रखा है और हाल ही में भारत ने झूठ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय मीडिया इस सिनारियो में पुल का किरदार अदा कर रहा है। यकीनन आज अगर गोएबल जिंदा होता तो इसको भारत और मोदी के झूठों पे बहुत फ़ख्र होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।